بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء السیرہ کورس کا مبارک سلسلہ جاری ہے اور آج ہم ضیاء النبی شریف کی دوسری جلد کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے ابتدائی 100 صفحات کی تلخیص میرے پیش نظر ہے، اور آج اس دوسری جلد سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دوسری جلد کا نام صبح نور تجویز فرمایا، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا ذکر شروع ہوتا ہے اور یہاں سے آگے آن ورڈ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جاری ہوتا ہے۔ تو جو پہلے فہرست ہے اس کے بعد پیج 27 ہے، وہاں سے آپ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوشنبہ کا دن تھا، اور یہ ولادت کے حوالے سے جو آپ نے پہلا صفحہ لکھا ہے اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا ایمان افروز یہ الفاظ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، صبح صادق کی ضیاء بار سہانی گھڑی تھی، رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا، جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کے حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ ایسا مولود مسعود تولد ہوا جس کے من مونے مکھڑے نے صرف اپنی غم زدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگیں۔ اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا کلبہ احزاں جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیاں اور حرمہ نصیبیاں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگیں۔ صرف جزیرہ عرب کا بخت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی کراہ رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی اور سیاسی غلامی سے رہائی کا مژدہ جافزاں ملا۔ فقط مکہ و حجاز کے خدا فراموش باشندے خدا شناس اور خود شناس نہیں بنے، بلکہ عرب و عجم کے ہر مکین کے لیے میخانہ معرفت کے دروازے کھول دیے گئے اور ساری نوع انسانی کو دعوت دی گئی کہ جس کا جی چاہے آگے آئے اور اس مے طہور سے جتنے جام نوشے جاں کرنے کی ہمت رکھتا ہے اٹھائے اور اپنے لبوں سے لگا لے۔ طیور خوش نواز زمزمہ سنج ہوئے کہ خزاں کی چیرہ دستیوں سے تباہ حال گلشن انسانیت کو سرمدی بہاروں سے آشنا کرنے والا آ گیا۔ سر بگریباں غنچے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہیں جگانے والا آیا، اور جگا کر انہیں شگفتہ پھول بنانے والا آیا۔ افسردہ کلیاں مسکرانے لگی تھیں کہ ان کے دامن کو رنگ و نگہت سے فردوس بدامہ کرنے والا آیا۔ علم و آگہی کے سمندروں میں حکمت کے جو آبدار موتی آغوش صدف میں صدیوں سے بے مصرف پڑے تھے، ان میں شوق نمود انگڑائیاں لینے لگا تھا۔ تو یہاں سے آپ نے بڑے ایک ادبی پیرائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ شروع کیا، اور پھر جو پہلا باب باندھا اس میں ولادت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنا شروع کیا کہ کیسے ولادت ہوئی۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ لکھا کہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو حضور کی والدہ محترمہ ہیں، جب اپنے بزرگوار سسر حضرت عبد المطلب کے کاشانہ اقدس میں رونق افروز ہوئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سعادت سے منتقل ہو کر آپ کے شکم طاہر میں قرار پذیر ہو گیا، اور یہاں سے اس نور پاک کی شان نرالی تھی۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس پیٹ میں میرے بطن میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کا نور جب آیا تو اس وقت مجھے کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا اور مجھے بہت برکات نصیب ہوئیں، اور اس میں بہت سی مقدس ہستیاں اور انبیاء کرام کی جو بیگمات ہیں زوجات ہیں وہ آتی تھیں اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کو یہ خوشخبری دیتی تھیں کہ آپ ایک نبی آخر الزماں کی ماں بننے والی ہیں۔
اور پھر اور بہت سے اس طرح کے معجزات کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے روز 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور اب اس میں بعض نے 2 ربیع الاول لکھا، بعض نے ربیع الاول کی 10 تاریخ لکھا، لیکن پیر صاحب نے بڑی تحقیق کے ساتھ یہاں مختلف اقوال کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہی کی تاریخ ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہاں یہ قول بھی لکھا کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو حضرت شفا جو اس وقت دائیہ بھی تھیں، یعنی دایا بھی تھیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آپ والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں موجود تھی اس موقع پہ جب حضرت سیدہ آمنہ کے گھر سرکار کی ولادت ہوئی، تو اس وقت میں نے ایک آواز سنی جو یہ کہہ رہی تھی رحمکی ربکی، اے آمنہ تیرے رب نے تیرے اوپر رحم فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت شفا فرماتی ہیں فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشام، کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور شام کے محلات بھی مجھے اپنے گھر سے مکہ میں بیٹھے ہوئے نظر آنے لگے۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی ہے کہ میرے دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا کہ أَيْنَ ذَهَبْتَ بِهِ، کہ تم اس بچے کو لے کے کہاں گئے تھے؟ تو جواب ملا کہ فرشتہ کہتا ہے میں انہیں مغرب کی طرف لے گیا تھا، دوسرا کہتا ہے میں انہیں مغرب کی طرف اور مشرق کی طرف لے گیا تھا، یعنی ولادت کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کی سیر کروائی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ ساری کائنات آپ ہی کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ اور اس میں پھر آپ نے یہ بھی لکھا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور یہ بھی تمام سیرت نگاروں نے لکھا، اور پیر صاحب نے بھی یہاں لکھا کہ آپ ناف کٹی ہوئی تھی پہلے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختون پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ حضرت عبد المطلب کو ایک بندہ گیا اور خوشخبری سنانے کہ آپ کے ہاں آپ حضرت عبداللہ کا بیٹا اور آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ آپ حتیم میں اس وقت تشریف فرما تھے، جو خانہ کعبہ کے ساتھ حصہ ہے حتیم، تو اس وقت آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت آمنہ کے گھر سے جہاں حضور کی ولادت ہوئی وہاں سے انوار و تجلیات نکل رہے ہیں اور انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ تو آپ نے پھر سرکار کو بالکل اس چھوٹی عمر میں اٹھایا اور اٹھا کے کعبۃ اللہ کے سامنے لے کے آئے، اور اس وقت فی البدی طور پہ آپ کے دادا نے یہ اشعار جو ہے وہ کہے الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ قد ساد فی المہد علی الغلمانی، یہ پنگوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے۔ اعیذہ بالبیت ذی الارکان، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حتی اراہ بالغ البنیانی اعیذہ من شر ذی شنعانی، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد کی شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور اس طرح کے بڑے عظیم الشان واقعات ہوئے۔ اور ایک یہودی جو مکہ کے اندر جو ہے وہ موجود تھا، تو اس نے صبح کے وقت ہی شور مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگا یا معاشر یہود، سارے جمع ہو جاؤ، طلع نجم احمد الذی ولد بہ ھذہ اللیلہ، کہ آج رات کو احمد نام کا ستارہ جو آسمان پہ طلوع ہونا تھا وہ طلوع ہو گیا، اور آخری نبی کی ولادت ہو گئی ہے، اور نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو کے بنو اسماعیل کے پاس چلی گئی۔ یہ ان کو بڑی تکلیف تھی، اسی وجہ سے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو تسلیم بھی نہیں کیا۔ تو یہ تمام تر روایات یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ ہاں یہ بھی لکھا گیا کہ بتوں کو میں نے دیکھا، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ سب بت اپنی جگہ سے سر بسجود سر کے بل گر پڑے، اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی تھی ولد المصطفی المختار الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادت الاصنام ویأمر بعبادت الملک العلام، کہ آج وہ مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوا کہ جس کے ہاتھوں سے کفار ہلاک ہوں گے، کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، اور اللہ کی عبادت کا وہ حکم دیں گے، اور حقیقی بادشاہ اللہ ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پھر آپ نے تقریباً 5-10 صفحات پہ بڑی تفصیلی بحث یہاں پہ کی ہے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ کیا تھی، اور اس میں
حضرت امام ابن جریر طبری کے حوالے سے، علامہ ابن خلدون کے حوالے سے، اور علامہ ابن ہشام جو 213 ہجری میں جن کا وصال ہوا اور جنہوں نے سیرت ابن ہشام لکھی ہے ان کے حوالے سے، اور امام الماوردی کے حوالے سے بہت سے حوالہ جات دے کے آپ نے یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سوموار یعنی پیر کے روز 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں ہوئی ہے۔ یعنی آپ نے کل بھی سنا تھا کہ عام الفیل جب وہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا اور ابرہہ وہ لشکر لے کے آیا، اس کے 50 روز کے بعد سرکار کی ولادت ہو گئی، اسی سال کے اندر، جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر آپ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ولادت 12 ربیع الاول کو تو ہوئی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 2 کو ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے 10 کو ہوئی ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ تفصیل سے ان دلائل کا ذکر کیا، اور اس میں الصادق ابراہیم ارجون، محمد صادق، یہ بہت بڑے مصر کے عالم دین تھے جنہوں نے کتاب لکھی محمد الرسول اللہ، اس میں یہ واقعہ لکھا قد صح من طرق کثیرۃ ان محمدً علیہ السلام ولد یوم الاثنین، کہ یہ تمام طرق کثیرہ اور صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، لاثنتی عشرۃ مدت من شہر ربیع الاول، اور 12 ربیع الاول یعنی ربیع الاول کے 12 دن گزر چکے تھے، 12واں روز تھا، اور عام الفیل یہ یعنی وہ ہاتھیوں والا سال تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ 20 اگست 570 میلادی کی تاریخ انگریزی حساب سے بنتی، یعنی اگر اس کو ہجری حساب سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور اگر انگریزی تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 20 اگست کی تاریخ بنتی ہے 570 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصال کے بعد 570 سال گزر چکے تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور آپ کی ولادت ہوئی۔ یہاں پہ پھر آپ نے ایک بندے کا رد کیا ہے جس کا نام محمود پاشا فلکی ہے، یہ مصر کا رہنے والا تھا، اور میں نے مصر میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں ان کی قبر کو بھی دیکھا، اور میں نے وہاں سے گزر ہوا جہاں یہ مدفون ہے مصر کے قاہرہ کے قبرستان میں۔ یہ بہت بڑے علم فلکیات کے ماہر تھے، لیکن انہوں نے اپنی علم فلکیات کے علم سے یہ کہنے کی کوشش کی کہ میں نے انگریزی تاریخوں کا حساب لگایا ہے تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 12 ربیع الاول اور پیر کا دن جو ہے یہ تو برابر ہی نہیں آتا، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے کہ یہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہو، یعنی انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ تو یہاں پھر پیر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو انگریزی ہجری تاریخ جو باقاعدہ شروع ہوئی ہے وہ سب سے پہلے سن 38 ہجری میں شروع ہوئی ہے۔ وہ کب؟ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا تو اس وقت آپ نے اس کو سب سے پہلے شروع فرمایا، اس سے پہلے تو یہ بالکل اس کا کوئی وہ نہیں تھا آغاز۔ تو لہٰذا آپ نے یہ لکھا ہے کہ ان تاریخوں کے چکر میں پڑتے ہوئے جو صحیح روایات ہم تک پہنچی ہیں ان کی روشنی میں ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ 12 ربیع الاول عام الفیل پیر کے دن صبح کے وقت اس جہان ہست و بود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود عنصری کے ساتھ تشریف لائے، اور تمام جو روایات اسی کی تائید کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ لکھا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی کتاب کا نام ہے مدارج النبوت، اس میں بھی یہ پورا واقعہ لکھنے کے بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کچھ اشعار خود لکھے ہیں، بڑے خوبصورت اشعار ہیں، وہ آپ نے یہاں لکھے ہیں، میں ان میں سے صرف ایک پڑھ دیتا ہوں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 41 کے اوپر جلد 9 میں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ شب میلاد محمد چے شب انور بود، کز در مکہ الی الشام منور گردید۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے میلاد کی رات کتنی منور رات تھی کہ مکہ سے لے کے شام تک سارے راستے روشن ہو گئے۔ اور پھر اس میں انہوں نے یہ سارے اشعار کے اندر لکھتے لکھتے آخر میں فرماتے ہیں للہ الحمد کہ از دنیا و دین حقیرہ ہمہ از دولت آ شاہ میسر گردید۔ وہ اپنا لقب حضرت شیخ عبدالحق حقی لکھتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو دنیا اور آخرت کی نعمت یہی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جو ہے وہ میسر آ گئی۔ اس کے بعد پیر صاحب نے مولد مقدس کے عنوان سے یہ لکھا کہ جس گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی وہ بعد میں عقیل بن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے کرم اللہ وجہ الکریم کے، عقیل، حضرت عقیل، ان کی ملکیت میں رہا۔ اس کے بعد یہ ہارون الرشید کے دور میں
یہ چونے کا بنا ہوا بڑا خوبصورت گھر تھا، اسے بیدا کہا جاتا تھا کیونکہ سارا سفید رنگ کا تھا۔ تو پھر ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون جب حج کرنے آئی تو اس نے اس کو گرا کر اس کی جگہ مسجد تعمیر کر دی جہاں پہ سرکار دو عالم پیدا ہوئے، اور وہ مسجد ہی رہی۔ اس کے بعد پھر یہ 100-200 سال پہلے جو یہ آل سعود آئے تو انہوں نے اس مسجد کو گرا کر وہاں پر ایک مکتبہ یا لائبریری تعمیر کر دی جو آج تک وہاں تعمیر ہے۔ جب ہم مروہ کے گیٹ سے عمرہ کرنے کے بعد نکلتے ہیں تو وہاں سامنے ہمیں آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جائے پیدائش اور وہ گھر نظر آتا ہے جہاں سے وہ نور پھوٹا جس سے پوری دنیا روشن ہو گئی، اور آج وہاں مکتبہ ہے اور بہت سی کتابیں بنی ہوئی ہیں، لائبریری ہے، اس کی ٹائمنگ ہے۔ اور وہاں پر اگرچہ جو آل سعود ہیں وہ تو اس طرح کی روایات پڑھتے نظر آتے ہیں کہ یہاں حاضری دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہاں نہ آؤ، لیکن جو اہل محبت ہیں وہ آج بھی وہاں جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ ان انوار کو دیکھتے ہیں کہ جو اس گھر پہ آج بھی نازل ہو رہے ہیں کہ یہ وہ مکان ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد پیر صاحب نے تقریباً 20 صفحات کے اوپر مشتمل یہ بات چھیڑی ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیسا ہے۔ تو اس میں آپ نے اس چیز کو بنیاد بنایا کہ اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات پر اس کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ کھاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں طیب اور حلال طریقے سے۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اور پھر آپ نے یہ لکھا کہ جب کھانے کی نعمت پہ شکر کرنے کا حکم ہے، لباس کی نعمت پہ شکر کرنے کا حکم ہے اور ناشکری سے منع کیا گیا ہے، تو وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے واسطے سے کھانا پینا، زندگی، دنیا، کائنات، ہر شے ہمیں میسر آئی ہے، اگر اس نعمت عظمیٰ کے اوپر کوئی شکر نہیں کرے گا تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا شانوں والا۔ تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے اوپر یہ شکر جو ہے اس کو بجا لاتے رہیں۔ تو یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خوشیاں منانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض مدعیان علم و دانش کی غلط اندیشیوں کا ذکر کیا کہ جو اعتراضات کرتے ہیں اور جو اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور وہاں آپ نے یہ آیت پاک لکھی کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کا جب فضل اور اس کی رحمت ہو جائے خوشیاں منائیں تو جو آپ ان خوشیوں پہ خرچ کریں گے وہ جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر امام نووی کے حوالے سے، دیگر بڑے بڑے محدثین اور حضرت امام سخاوی کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی منانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن روزہ رکھتے تھے اور اس دن کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اور بعد میں امت مسلمہ کے اندر بڑے بڑے ایسے بادشاہ آئے اور ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس دن کے اندر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع کیا، جن میں ایک بادشاہ جو ہے جو اربل نامی ایک سلطنت کا بادشاہ تھا اور جس کا نام بھی یہاں پہ لکھا گیا ہے، ملک مظفر اس کا نام تھا۔ تو وہ بہت بڑا اہتمام کرتا اور ہر دفعہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ وہ صدقات و خیرات کی انتہا کر دیتا، اور اس کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے پھر علامہ ابن جوزی کی تصنیف التنویر، بلکہ حافظ ابن دحیہ کی اس تصنیف کا ذکر کیا، التنویر فی مولد البشیر النذیر، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کے دلائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں آپ نے بڑی اہم بحث چھیڑی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ جو لوگ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں کہ جی جس شکل میں آج ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، تو یہ تو شکل صحابہ کے دور میں موجود نہیں تھی، لہٰذا اب بھی ہمیں اس شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد پاک ہے اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ نے بدعت کی اس باس کو چھیڑا کہ بدعت مذمومہ ایک ہوتی ہے اور ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ہر بدعت مذموم نہیں ہوتی۔ تو اس میں پھر آپ نے یہ لکھا کہ بہت سی ایسے کام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، مثلا جو جامعات ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، جو مدارس ہیں، اور جن پہ کروڑ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور علم بلاغت، علم معانی، اصول فقہ، اصول حدیث، یہ تمام علوم بعد کی پیداوار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ بدعت کہتے ہیں، یہاں آپ نے بدعت کی پوری بحث کا ذکر کیا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت ضلالت ہے اور ایک بدعت ہدا ہے۔
ہر چیز کو بدعت کے کھاتے میں ڈال کے غلط کہنا، اس کا بالکل قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی جواز نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے یہ لکھا کہ ہزارہا یونیورسٹیاں جو اب کام کر رہی ہیں، کالجز بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، نہ صرف تھی، نہ علم نحو تھا، نہ معانی، نہ بلاغت، نہ اصول فقہ، نہ اصول حدیث، جب یہ سارے علوم اس دور میں موجود نہیں تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ علوم پڑھے بغیر آپ قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح یہ پڑھنے ضروری ہو گئے ہیں، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت لوگوں کو بتانا اور لوگوں میں دین کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ضروری ہے کہ ایسے اجتماعات کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہاں پھر آپ نے یہ بھی لکھا کہ علماء کرام نے بدعت کو 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک بدعت واجبہ ہے، ایک مستحبہ ہے، ایک مکروہہ ہے، ایک بدعت مباحہ ہے اور ایک حرام ہے۔ یعنی کچھ کام ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ نہیں تھے، لیکن اب ان کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ کچھ ہیں جو مستحب ہیں اور کچھ ہیں جن کو مکروہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور پھر اس میں سے کچھ حرام کے درجے تک بھی چلے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے یہ لکھا کہ وہ کون سے ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، تو اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ صرف نحو کی تعلیم اور قرآن پاک کے اوپر جو اعراب لگائے گئے، زیر زبر لگائے گئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں لگے، بعد میں لگے ہیں، لیکن ان کے بغیر آج کوئی بندہ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو علماء نے فرض قرار دیا ہے، یعنی یہ ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر گزارا نہیں۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بلائی اور بہتری کے لیے ہیں، وہ مستحب ہیں، جیسے سرائے تعمیر کرنا مہمانوں کے لیے، اور میناروں پر چڑھ کر اذان دینا تاکہ دور دور تک آواز جائے، یہ بھی بعد میں ہوا، اور عام مدارس کا قیام، یہ ساری۔ تو اسی طرح یہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہے، اس کو لغوی اعتبار سے اگر کوئی بدعت کہہ بھی دے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ ایک ایسا عمل ہے جو انتہائی مستحب عمل ہے، اور جس سے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بحث بڑی پڑھنے کے لائق ہے کہ جس میں آپ نے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے حوالے سے غلط قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم بچپن کا ذکر کیا، اور اس میں سب سے پہلے یہ ذکر کیا کہ آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب، انہوں نے 7ویں روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیقے کا پروگرام کیا اور ایک بہت بڑی دعوت کی، جس میں پورے قبیلے کو بلایا، پرتکلف کھانا کھلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو پوچھا کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نام محمد تجویز کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ نام آج تک ہم نے نہیں سنا، یہ آپ نے کہاں سے رکھ لیا؟ تو بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، کہ محمد کا نام ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، یہ معنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ان کا چرچا کرے اور مخلوق زمین میں ان کا تذکرہ کرے۔ تو بڑا خوبصورت نام تجویز کیا، اور یہاں پہ پھر اس کا لغوی معنی پیر صاحب نے لکھا ہے کہ هو الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نام میں نقطہ نہیں رکھا، اور اس نام کو لیتے ہوئے خود ہونٹ اپنا 2 دفعہ بوسہ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بڑی لطافتیں اس نام میں رکھ دی ہیں۔ اور نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، اس پہ شعراء نے بڑا کلام بھی کیا ہے، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس میں پھر یہ حدیث پاک لے کے آئے ہیں جس کو سنن ترمذی میں حضرت سیدنا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لی اسماء، کہ میرے بہت سے نام ہیں، انا محمد، میں محمد بھی ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اور میں ماحی بھی حضور کا نام ہے، کفر کو مٹانے والے، وانا الحاشر، اور حاشر بھی حضور کا نام ہے، جن کے قدموں کے اوپر حشر کا میدان جو ہے، یعنی علی قدمی، آپ کی موجودگی میں حشر بپا ہوگا، اور وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، اور عاقب بھی حضور کا نام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی رضاعت کے حوالے سے لکھا کہ سب سے پہلے والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کے بعد آپ کو دودھ پلانے کا شرف جو ہے وہ سویبہ کو حاصل ہوا۔ یہ وہی ہے
جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اور جب ابو لہب کو اس نے جا کے بتایا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو ایک انگلی کے اشارے سے اس نے ثویبہ کو آزاد کیا، اور حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ ہر پیر کے دن مجھے اسی انگلی سے ٹھنڈا پانی دیا جاتا ہے اور میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو جس نے بھتیجا سمجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منائی اس کے ساتھ یہ کرم ہوتا ہے، تو جو نبی سمجھ کے حضور کا میلاد مناتا ہوگا اس پہ کتنے کرم ہوتے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ لکھا کہ رضاعت کے لیے اور بھی 2-3 خواتین کو یہ شرف حاصل ہوا چند 1-2 دنوں کے لیے، لیکن پھر وہ عرب کا رواج تھا کہ دور دور سے ایسی خواتین آتی تھیں جو رضاعت کا کام کرتی تھیں، اور وہ ان کے ڈیرے بنے ہوئے تھے، اور جہاں بڑا صحت افزا مقام ہوتا شہروں سے دور وہاں وہ لے جاتی ہیں، اور اس کے مقاصد یہ ہوتے تھے رضاعت کے، تاکہ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اولاد صحرائی ماحول میں نشو و نما پائے اور انہیں فصیح عربی زبان میں مہارت حاصل ہو جائے، کیونکہ جو صحرائی عربی تھی وہ بڑی فصیح و بلیغ عربی تھی، تو لوگ مکہ سے اور شہروں سے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے کہ لینگویج اچھی ہو جائے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ صحرا کا پاک صاف ماحول میسر آئے اور تندرست اور توانا بچے ہو جائیں، یعنی ان کی صحت اچھی ہو۔ تیسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ اس میں جو حضرت ماد تھے حضور کے جد امجد جد اعلیٰ، وہ قوت اور ہڈیوں کی مضبوطی اور اعصاب کی پختگی میں بڑے وہ ان کو چیزیں ورثے میں ملی تھیں، تو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پختگی جو ہے یہ ہمارے بچوں میں بھی پیدا ہو جائے، تو دور دراز وہ ان میں صحرا میں پرورش کے لیے بھیجتے تھے۔ اور یہاں علامہ اقبال کا شعر پیر صاحب نے لکھا ہے کہ رگے سخت چوں شاخ آہو بیار، تنے نرم و نازک بتی ہو گزار، کہ اے بندہ مومن تجھے بھی چاہیے کہ تو اپنے اعصاب کو ہرن کے سینگوں کی طرح مضبوط رکھ، اور نازک اور نرم جسم جو ہے یہ صرف تیتر بٹیر کے لیے چھوڑ دے، تیرا جسم جو ہے بندہ مومن کا وہ بڑا سخت ہونا چاہیے اور اس کو بڑا سخت جان ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں ان کا پورا واقعہ پیر صاحب نے بڑے دل نشین انداز میں لکھا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جو پورا بنو سعد قبیلے کی وہ عورتیں آتی تھیں، وہ پورا قافلہ آیا، باقی ساری آگے نکل گئیں، وہ ایک گدی کے اوپر، اس گدی بھی سواری کے لیے استعمال ہوتی تھی تو اس کے اوپر وہ سوار تھیں، تو ان کی ایک اونٹنی تھی جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، انتہائی لاغر اونٹنی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، وہ پیچھے رہ گئیں۔ لیکن جب وہ ساری عورتیں حضرت سیدہ آمنہ کے گھر آتی تو پتہ چلتا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، یعنی حضرت عبداللہ وصال فرما چکے تھے، تو وہ پھر چھوڑ کے چلی جاتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے خامد حارث نے مجھے کہا کہ چلیں ان کو اور کوئی نہیں لے گیا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے، ہم اس بچے کو لے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچی تو حضرت عبد المطلب سے بات کی، وہ مجھے لے کے حضور کے پاس گئے، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے مجھ سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو کس قبیلے سے آئی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے بتایا کہ میرا نام حلیمہ ہے اور میں بنو سعد سے ہوں۔ تو وہ ایک اچھا شگون لیتے تھے، انہوں نے کہا بخن بخن سعد و حلم خصلتان، کہا تیرے اندر 2 خوبیاں، ایک تو بنو سعد سے آئی ہے تو یہ سعادت، اور تیرا نام حلیمہ ہے تو حلم کی خوبی بھی تیرے اندر، بردباری کی بھی موجود ہے، تو آ جا۔ تو کہتی ہیں جب میں اندر داخل ہوئی تو جو ہی میری نظر اس پاک نہاد بچے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ دودھ کی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی ہوئی تھی اور آپ اس پر آرام فرما رہے تھے، کستوری کی مہک اٹھ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے معصوم حسن و جمال کو دیکھ کر میں تو فریفتہ ہو گئی، مجھ میں یہ جرأت نہ تھی کہ آپ کو جگاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ سینہ مبارک پر رکھا تو وہ جانے جاں مسکرانے لگے اور اپنی سرمگیں آنکھیں کھولیں، میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور آپ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اپنے خامند کے پاس لے آئی۔ تو کہتے ہیں جو ہی میرے خامند نے دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے المختصر یہ کہ جب ہم واپس لوٹے تو وہی جو اونٹنی تھی اور ہماری جو سواری تھی وہ تیز رفتار ہو گئی اور فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی، تو وہ کہنے لگیں کہ اے حلیمہ اللہ تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر، اپنی گدی کو آہستہ آہستہ چلا، بھلا یہ تو بتا کہ یہ وہ پہلے والی ہی سواری ہے جو چل نہیں سکتی تھی یا سواری بدل لی ہے؟ تو انہوں نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ہوں کہ اس پر کون سوار ہے، یعنی سواری نہیں بدلی، میں نے سوار بدل لیا ہے۔
اور نیا سوار مجھے ایسا میسر آ گیا۔ پھر جب آپ آ گئیں تو آپ کے آنے سے پورے گھر سے کستوری کی مہک اٹھتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پورے گھر کا نقشہ بدل گیا، اور ان کے ارد گرد کے لوگ بھی جن کا بچہ بیمار ہوتا وہ اتنی مشہور ہو گئیں حضرت حلیمہ سعدیہ کہ وہ اپنے بچوں کو وہاں لاتی اور حضور کا چھوٹا سا ننھا ہاتھ اپنے بچوں کے وجود پہ پھیر لیتی، ان کے بچے ٹھیک ہو جاتے۔ بچپن سے ان برکتوں کا ظہور جو ہے وہ شروع ہوا۔ کہتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ 2 سال ہمارے گھر میں برکتوں کا ڈھیر لگ گیا، اور وقت تیزی سے گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ 2 سال گزر گئے ہیں۔ تو دوبارہ حاضر ہوئیں اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے عرض کیا کہ یہ بچہ ابھی کچھ اور دیر ہمیں رکھنے دیں، کیونکہ ان کی صحت صحرا میں وہاں ٹھیک رہے گی، ہم پھر لے جاتے ہیں۔ پھر اجازت لے کے آ گئیں۔ پھر تقریباً اور یہ شعر بھی یہاں سننے کے قابل ہیں کہ جب واپس لے کے آئیں 2 سال کے بعد، تو حضرت شیماء جو حضور کی رضائی بہن تھیں اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ میرا پیارا بھائی پھر واپس آ گیا، تو خوش ہو کے انہوں نے یہ شعر پڑھے، یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا، اے میرے رب میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ یہاں تک کہ میں آپ کو جوان اور گبرو دیکھوں۔ اور پھر آپ نے ان کے لیے عزت کی دعائیں مانگیں اور شعر کہے، اور پھر سے یہ قافلہ محبت رواں دواں ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرانے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جاتے تو وہ سارے لوگ کہتے کہ اے لوگو تم بھی وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، کیونکہ یہ تو بڑی سیر ہو کے واپس آتی ہیں اور باقی ہماری بکریاں جو ہیں ان کو اتنا چارہ نہیں ملتا۔ تو حضور کی برکت تھی۔ پھر وہاں پہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جس کو پیر صاحب نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ ایک دن جب وہ گئے تو رضائی بھائی دوڑتے ہوئے واپس آئے اور کہا کہ 2 بندے آئے ہیں، نورانی شکل کے ہیں، انہوں نے سرکار کو لٹایا ہے اور میرے بھائی محمد کو لٹا کر ان کا سینہ چاک کیا ہے، اور ان کے دل سے یا پیٹ سے کوئی لوتھڑا نکال کے باہر پھینکا ہے، اور وہ بہت پریشان ہو گئے کہ شاید کوئی جنات کا اثر ہو گیا۔ تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، چہرہ مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو حضور کو لیا اور لے کر واپس حضرت سیدہ آمنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ میں ڈرتی ہوں، اب ان کو نہیں رکھوں گی۔ تو جب سارا واقعہ حضرت سیدہ آمنہ نے سنا تو آپ نے بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ خاص بچہ ہے۔ اور پھر اپنے واقعات سنائے کہ جب میرے بطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا تو کیسے کیسے واقعات پیش آتے تھے، لہٰذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ شق صدر کے واقعے پہ بعض بدبختوں نے بڑے اعتراض کیے ہیں، جن میں ولیم میور ہے جس نے اپنی کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شق صدر کے واقعے پر بڑا عجیب و غریب اعتراض کیا، اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ شاید نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کی کیفیت نعوذ باللہ ہوتی تھی۔ یہ اس شق صدر پہ اس نے اعتراض کیا۔ تو حضور ذی الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ آج تو تمہاری میڈیکل سائنس بھی اس بائی پاس کو سمجھنے کی طاقت رکھتی ہے، اگر اس دور میں تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج تم ایک عام سے بندے کا بائی پاس کرتے ہو، اس کا دل نکال کے باہر رکھتے ہو، پمپنگ مشین سے تم اس کی نبض چلتی رہتی ہے۔ تو اگر عام بندہ آج سائنس کے کمال سے یہ مشاہدہ کر سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ میڈیکل سائنس بھی پیچھے رہ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آگے نکل گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ لکھا کہ دوبارہ جب واپس حضرت حلیمہ لے کے آئیں اس وقت حضور کی عمر 4 سال تھی، یعنی تقریباً 3.5 4 سال کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس قیام کیا۔ اور پھر جب آپ واپس آئے تو آپ کو لے کر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا یثرب گئیں۔ یہ یثرب کا سفر مشہور ہے، اور یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت عبداللہ یثرب گئے تھے اور وہیں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ تو حضرت آمنہ جو ہیں وہ وہاں پر اپنے خاوند کی مزار پہ حاضری بھی دینا چاہتی تھیں، اس لیے آپ وہاں گئیں اور کچھ دن وہاں رہیں۔ تو وہاں بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہاں پہ
میں بنی عدی النجار کا جو کنواں تھا اور تالاب تھا اس میں تیرنا میں نے سیکھا، تیراکی کیا کرتا تھا، بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہاں ایک یہودی نے مجھے دیکھا اور میری پشت پر مور نبوت دیکھی تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ اس امت کا نبی ہیں اور یہ ہجرت کر کے جوانی میں اسی مدینہ میں واپس آئیں گے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے ان کی یہ باتیں آپس میں کرتے ہوئے انہیں سن لیا، مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میرے بیٹے کو یہ کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، تو میں اس وقت اپنے بیٹے کو لے کے جب واپس آ رہی تھی رستے میں ابوا کے مقام پر جب پہنچی، 6 سال اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ بیمار ہوئیں اور ابوا کے مقام پر ان کا وصال ہوا۔ وصال سے پہلے وہ کیا منظر ہوگا جب 6 سال کا بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ ابوا کے اس مقام پر جو بے آب و گیا پتھریلی زمین ہے وہاں پہ ہوگا، اور حسرت و یاس کے اور ملی جلی غم کی کیفیات سے سیدہ آمنہ اپنی آخری نظریں اپنے بیٹے پہ ڈال رہی ہوں گی۔ اس وقت آپ نے یہ شعر پڑھا، ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام۔ فرمایا کہ اگر تو جو میں نے خوابیں دیکھی ہیں وہ ٹھیک ہیں تو پھر اے میرے بچے تو پوری کائنات کی طرف نبی بن کے آنے والا ہے، یعنی ان کی حضور کی نبوت کا اعلان والدہ نے کیا۔ تبعث فی الحل و فی الحرام، کہ آپ لوگوں کے لیے حضرت حل و حرام سب جگہ آپ نبی ہوں گے، خشکی طری کے نبی ہوں گے۔ تبعث فی التحقیق والاسلام، اور آپ امن اور سلامتی کے نبی بن کے آئیں گے۔ دین ابیک البر ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کے دین کو لے کے آئیں گے، یعنی دین ابراہیمی جو ہے۔ فاللہ انہاک عن الاسنام، اور آپ کے رب نے آپ کو بتوں سے بچا کے رکھا۔ وَأَن لَا تُوَالِيهَا مَعَ الْأَقْوَامِ، کہ آپ ان کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ پھر آپ حضرت سیدہ آمنہ کا وہاں پہ وصال ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضرت ام ایمن جو ہیں، جو دایا بھی تھیں، خادمہ بھی تھیں، حضور کی کنیز بھی تھیں، تو انہوں نے سرکار کو ساتھ لیا، اور یہ حبشن تھیں، یعنی کالا رنگ تھا، حبشن تھیں، اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ ماں جیسا سلوک کیا اور ماں کی شفقت مجھے عطا فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام رنگ و نسل کو ختم کرتا ہے، اور ایک کالے رنگ کی حبشن خاتون جو ہے اسے بھی سرکار ماں کا درجہ دیتے ہیں کہ سیدہ آمنہ کے بعد ایک ماں کی طرح انہوں نے مجھے سنبھالا اور مجھے لے کے حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں۔ اچھا، یہاں پر یہ پیج نمبر 78 پہ ہم پہنچ گئے ہیں جلد دوم کے۔ یہاں پہ پیر صاحب نے انتہائی اہم بات کو چھیڑا ہے، اور وہ ہے حضور کے والدین کریمین کا ایمان۔ تو اس پہ بعد بہت سے لوگ جو ہیں آج کل فتویٰ بازی کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر سعودی عرب چلے جائیں یا عرب ممالک میں چلے جائیں تو وہ حضرات جو ہیں وہ اس وقت ان معاملات میں بہت زیادہ بے ضابطگی کا شکار ہیں کہ وہ سرکار کے والدین کو ہی مومن نہیں سمجھتے اور ان کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں، حتیٰ کہ سیدہ آمنہ کا مزار ان سعودی حکمرانوں نے مسمار کر دیا، اس پہ بلڈوزر پھیر دیا، اور نعوذ باللہ ان پہ اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو یہاں پہ پیر صاحب نے اس پہ پوری تحقیق پیش کی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن تھے یا مومن نہیں تھے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے لکھا کہ 3 مسلک اس میں علماء نے اختیار کیے ہیں۔ پہلا مسلک یہ ہے اس حوالے سے کہ جس دور میں حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے آنکھ کھولی اور وصال کیا وہ زمانہ فطرت ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد ابھی نئے نبی تشریف نہیں لائے تھے، درمیان کا ایریا جو ہے تقریباً 580 سال، اسے زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، جس میں کوئی نبی بھی جلوہ فرما نہیں تھا۔ تو اس لیے اس زمانہ فطرت میں جو لوگ آئے اور جنہوں نے اپنے آپ کو یعنی وہ نیوٹرل رکھا اور انہوں نے بت پرستی کی طرف بھی وہ نہ گئے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور یہاں قرآن کی یہ آیت ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول مبعوث نہ کر لیں۔ تو جب رسول ہی مبعوث نہیں ہوا اس وقت تو پھر ان پہ عذاب والی کوئی ایسی بات تو ہو نہیں سکتی۔ یہ پہلا مسلک ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نے اپنے دامن کو شرک اور کفر سے کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، اور وہ ساری عمر اپنے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ثابت قدم رہے۔ اور یہاں حضرت امام جلال الدین سیوطی کے وہ 2 مقدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ پہلا مقدمہ اس مسئلے کا یہ ہے کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ آباء و اجداد حضرت آدم سے لے کے حضرت آمنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ تک وہ تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور اس پہ احادیث پاک آپ لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
مجھے اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل کرتا رہا، یعنی پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا رہا، ہر آلائش سے مجھے بچا کے رکھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد اس دنیا کے بہترین لوگ تھے۔ یہ پہلا مقدمہ۔ اور دوسرا مقدمہ اس پہ یہ قائم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے لے کے سرکار کے دور تک جتنا عرصہ بنتا ہے اس میں سات آٹھ افراد ہمیشہ ایسے رکھے جو حق کے اوپر قائم رہے اور جنہوں نے دین ابراہیمی کی اصل تعلیمات کو نہیں چھوڑا۔ ان میں حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ بھی تھیں، لہٰذا ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہ کہا جائے۔ اور تیسرا مسلک جو آپ نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے وہ مسلک بڑا خوبصورت ہے، اور وہ یہ ہے مسالک الحنفاء کے حوالے سے اور دیگر کتب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو پھر سے قبروں سے نکالا اور وہ باہر تشریف لائے اور انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور پھر اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ چند اقوال ایسے بھی موجود ہیں، لیکن امام ابو زہرہ جو حضور ضیاء الامت کے استاد ہیں ان کے حوالے سے پیر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ چلیں اگر آپ یہ تیسرا مسلک نہیں بھی کوئی تسلیم کرتا پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں کوئی غلط گفتگو کرنا یا غلط رائے دینا جو ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور اس میں یہ آخر میں آپ غور سے سن لیں کہ حضرت قاضی ابو بکر ابن عربی جو بہت بڑے فقیہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد یعنی ماں باپ جو ہیں نعوذ باللہ کیا وہ جہنم میں ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا جو بندہ یہ بات کہتا ہے وہ ملعون ہے، اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ کیوں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت ہے۔ اور اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار کے بارے حضور کے والد کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں حضور کو تکلیف دی جائے اور ایسی بات کی جائے۔ تو یہاں آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی اور بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا یہ عقیدہ بیان کر دیا جو اہل سنت والجماعت کا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے قائل ہیں اور ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور محبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہاں بڑے خوبصورت جملے پیر صاحب نے لکھے ہیں کہ جب میں مکہ شریف میں 1980 میں گیا، پیر صاحب فرماتے ہیں تو میں ام الحسنات کے ساتھ یعنی اپنے بیٹے کی والدہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ میں حضرت سیدہ آمنہ کے مزار پہ حاضر ہوا، اور وہاں پہ ویسے تو کسی کو جانے نہیں دیا جاتا، اگرچہ وہاں چند کالے پتھر رکھے ہوئے ہیں، لیکن پیر صاحب فرماتے ہیں جتنی روحانیت، جتنی کیفیت، جتنا سرور مجھے وہاں پہ نصیب ہوا، آج بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی والدہ وہاں پہ آرام فرما ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس مبارک مقام پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں پیر صاحب نے یہ لکھا کہ خدمت رضاعت کی کیا برکات حاصل ہوئیں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کو، اور اس میں یہ ذکر کیا کہ بڑی برکتیں، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بھوک ختم ہوئی، فاقہ ختم ہوا، ان کے گھر میں نعمتیں آئیں، لیکن فرماتے ہیں سب سے بڑی برکت حضرت حلیمہ کو یہ میسر آئی کہ حضور کی خدمت کی برکت سے وہ اور ان کا سارا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا، یعنی اللہ نے انہیں لمبی زندگی دی، اور جب ان کا وہ رضائی بیٹا اور پوری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ حاضر ہوئیں، تو سرکار نے جب دور سے انہیں آتے ہوئے دیکھا فرمایا امی امی، میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی، اور اپنی چادر ان کے لیے بچھائی اور ان کو اس چادر پہ بچھایا، ان کو تحائف دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ پڑھنے کی دولت عطا فرمائی۔ اسی طرح جو حارث تھے جو آپ کے رضائی والد اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند تھے، وہ جب حضور کے پاس حاضر ہوئے تو ایک دفعہ تو انہوں نے حضور سے کہا کہ یہ آپ کے قبیلے والے آپ سے بڑے پریشان ہیں کہ آپ ایک نئے خدا کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت سرکار نے انہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کی بات کی تو اس وقت میں آپ کی پھر کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ تو فوراً ان کو اس بات نے اتنا اثر کیا کہ فوراً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جیسے سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اسلام میں داخل کیا ہے، مجھے امید ہے کہ اسی طرح میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں بھی لے کے جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد اور رضائی والدہ کا یہ قصہ ہے۔ اور اس کے بعد پیر صاحب نے یہ لکھا کہ جب مکہ سے واپسی ہو رہی تھی 6 سال کی عمر میں، تو ابوا کے مقام سے حضرت سیدہ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے وہ واپس پہنچیں، تو حضرت عبد المطلب نے تو حضرت آمنہ کو روانہ کیا تھا،
پہلے حضرت عبداللہ بھی یثرب میں وصال کر گئے، حضرت آمنہ بھی وہیں پر رہ گئیں، تو حضرت عبد المطلب کے دل پہ جدائی کی جو کیفیات تھیں وہ بڑی ہی المناک تھیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے پوتے سے اور زیادہ محبت شروع کر دی، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے اور ان کی برکات جو ہیں ان کو دیکھا کرتے تھے، اور 8 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عبد المطلب جو ہیں ان کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے سگے چچا حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے حوالے ہو گئی، اور پھر آپ نے یہ لکھا کہ حضرت ابو طالب نے کتنی محبت سے، کتنی مہربانی سے، کتنی شفقت سے اپنے اس مہربان اور خوبصورت بھتیجے کی پرورش کی، اور بڑے خوبصورت واقعات یہاں پیر صاحب نے لکھے ہیں اختصار کے ساتھ، کہ جب تک حضرت ابو طالب کے گھر میں حضور دسترخوان پہ نہیں آتے تھے کھانا شروع نہیں کیا جاتا تھا، اور حضور حضرت ابو طالب کے لیے جو گدا لگایا جاتا اس کے اوپر اور کوئی بیٹا ان کا نہیں بیٹھتا تھا، لیکن حضور کو اپنے ساتھ بٹھاتے، سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتے اور فرماتے انک لمبارک، کہ اے میرے بھتیجے تو بڑا مبارک ہے اور تیرا مستقبل بڑا شاندار ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا کہ ایک قیافہ شناس آیا، یہ قیافہ شناس یہ ہاتھ دیکھ کے جو حالات بتاتے تھے، تو حضرت ابو طالب حضور کو بھی لے کے وہاں چلے گئے، مختلف بچوں کے وہ ہاتھ دیکھ رہا تھا، تو جب حضور کا ہاتھ دیکھا تو کہنے لگا کہ ابھی میں نے جس بچے کا ہاتھ دیکھا ہے وہ کدھر ہے، اسے میرے پاس لے کے آؤ، اور اس کا رنگ بدل گیا، تو حضرت ابو طالب نے سرکار کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں لے کے فوراً وہاں سے نکل گئے کہ کہیں یہ میرے بھتیجے کو کوئی گزند نہ پہنچائے۔ لیکن یہاں آپ نے ایک چیز کی وضاحت کر دی کہ آج کل بعض مسالک کے لوگ جو ہیں، ایک خاص مسلک کے لوگ، وہ حضرت ابو طالب کا اصل نام عمران بتاتے ہیں کہ ان کا اصل نام عمران تھا، اور قرآن میں جو سورہ آل عمران ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آل عمران جو ہے یہ آل ابو طالب ہے۔ تو یہاں پیر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، عمران نہیں تھا، اور عمران جو ہے یہ حضرت جو مریم سلام اللہ علیہا ہیں ان کے والد کا نام ہے، اور یہ اس لیے یہ کہنا کہ حضرت ابو طالب کا نام عمران ہے یہ درست نہیں ہے، اور آپ نے اس کو کریکٹ کیا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو قرآن پاک کے ایسے الفاظ ہیں ان کی غلط تعبیرات کر کے ایسی فضیلتیں بیان کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جو درست نہیں ہیں۔ حضرت ابو طالب کے ویسے ہی بڑے فضائل ہیں، تو خواہ مخواہ حضرت عمران جو سیدہ مریم کے والد ہیں ان کے نام کو کھینچ کے ادھر جوڑنا یہ تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے۔ تو یہاں تک آج ہمارے 100 صفحے جو ضیاء النبی شریف کی جلد دوم کے پہلے ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور کا میلاد منانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جیسا وقت آپ نے گزارا، اور پھر حضور کے والدین کریمین کے ایمان کے اوپر جو پیر صاحب نے گفتگو فرمائی ہے وہ ساری گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے 2 سال کس طرح شفقتوں سے نوازا، اور پھر 8 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی کفالت میں سرکار آ گئے۔ تو یہاں تک ابھی سیرت کا بیان جو ہے یہ ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کے آباء و اجداد کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے اللہ تعالی ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔